مسئلہ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرا. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا اے یہ زرا میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں چیف منسٹر. امیر المومنین ہے, پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرا تو میری ہے, تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرا پر, یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو, تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرا میری ہے. اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرا آپ کی نہیں میری ہے. حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں. چاہتے تو چیف منسٹر تھے, اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرا لے سکتے تھے, لیکن نہیں. یو پی کے بابا کی طرح تھوڑی تھے کہ خود عدالت بن گئی. جن لوگوں نے نقصان کیا ہے اور سرکاری سمپتیوں کو توڑا ہے پھوڑا ہے ان کے اوپر جرمانہ لگا دیا. ارے جرمانہ عدالتیں لگاتی ہیں, مکھ منتری تھوڑی لگاتا ہے. تب سپریم کورٹ نے جوتا اتار کے مارا کھوپڑی پر. اب بال تو ہے نہیں, کہاں لگا ہوگا وہ جوتا اللہ بہتر جانے. ایسا جوتا لگا, عقل ٹھکانے آ گئی, عقل ٹھکانے. آپ دیکھ رہے ہیں نا جہاں اس وقت نیتا لوگ جا رہے ہیں کمل والے, وہ مار کھا رہے ہیں, بھگائے جا رہے ہیں. چوکیدار جہاں جا رہا بھیڑ نہیں ہو رہی ہے, لیکن جیسے ہی 7واں چڑھا آج ختم ہوا کتے کیسے بھونکنے لگے. کتے, ہم ان کو کتا کہہ رہے ہیں جو ہڈیوں پہ پلتے ہیں. کتے کیسے بھونک رہے ہیں. آئے گا تو بابا ہی 300 پار 300 پار 300 پار. دیکھ رہے ہیں کیسا مائنڈ سیٹ اپ کر دیا, کس طریقے سے بھونکنا شروع کر دیا. بڑی گندی سیاست ہو چکی ہے. اس وقت دھرم ایک طرف ہے, اس وقت بابا بھی ایمانداری کے ساتھ رامائن اور گیتا پہ عمل کرتا ہوا صرف دھرم کے آدھار پر بھی اگر چل دے تو میرے بھائیوں اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر واقعی وہ سچا ہندو ہے تو, اور ہندو دھرم کا سمان کرتا ہے تو اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ ہندو دھرم بے ایمانی نہیں سکھلاتا ہے. ہندو دھرم عدل و انصاف کی بات کرتا ہے. یہ تو دھرم کی آڑ میں بہروپیے بنے بیٹھے ہیں, بہروپیے. یہ دھرم کی آڑ میں لٹیرے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ. اس حصے کو کوئی بھی یوٹیوب چینل والا دے گا نہیں. جو ہم بولے ہیں ابھی یہ بات اگر میں نے کہیں بھی دیکھ لیا اس کو ایسی اسٹیج سے نام لے کے بھگاؤں گا, کیونکہ ہماری نظر ہے سب پر. اس کو گھسنے نہیں دوں گا, پھر اپنے جلسے میں نام لے کے بھگاؤں گا اس کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا. اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ, دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. کہاں؟ کورٹ میں, عدالت میں. اور جج کون ہے؟ قاضی شریح. اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. جج کس کا؟ علی نے بنایا. لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی, لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے. جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے. قرآن کی آیت کے پیش نظر کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے, صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف ہو. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے. حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے قاضی شریح کی عدالت میں. قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ
ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے، ابھی زرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زرہ ہے اور میں زرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہٰذا یہ زرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے، اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا، جب غلام کر گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، اے یہودی حضرت علی زرہ کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زرہ کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زرہ کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زرہ تمہاری رہے گی، اس زرہ پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زرہ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زرہ میں حضرت علی ہی کی تھی، زرہ حضرت علی ہی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں
ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے. یہودی اس زرا کو اٹھاتا ہے, کٹ گھرے سے باہر نکلتا ہے, کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں, آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا, آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا, آپ نے وہی فیصلہ کیا, اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا, ظلم تو نہیں کیا جاتا. آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. اب میرا فیصلہ سن لیجئے جج صاحب, قاضی صاحب, حضرت علی سچے ہیں, یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے, یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی, کوئی نہیں تھا, میں اس کو اٹھا لایا, 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا, اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے, پھر دیکھے کیا ریئیکشن لیتے ہیں. پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے, اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے, لہذا یہ زنا علی کی ہے, میں علی کو دے رہا ہوں. اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا. آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو. نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. عمر ابن عاص کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پہ تھپڑ مار دیا تھا. کوئی بات